اہم خبر آپ کو دیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے جیو نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ پاکستانی سفارتکار جو امریکہ کے شہر لاس اینجلس گئے تھے، مگر ایئرپورٹ پر امریکی امیگریشن حکام نے انہیں روک لیا تھا اور پھر روکنے کے بعد انہیں ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا۔ پاکستان کے سفیر ہیں، لاس اینجلس پہنچے جہاں پہ ان کے پاس ویلڈ ویزا تھا، ایک لیگل ٹریول ڈاکومنٹ تھا، لیکن ان کو لاس اینجلس سے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ بہت سارا سوشل میڈیا پہ شور سنا ہے اس بارے میں کہ پاکستانیوں پہ کوئی پابندی لگائی جا رہی ہے امریکہ میں داخلے پہ یا پھر ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، اس میں کچھ حقیقت بھی ہے۔ امریکہ پاکستانیوں پر سفری پابندیاں کیوں لگا رہا ہے؟ یہ اہم خبر اس لیے ہے کہ رائٹر نے ایک دن پہلے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان اور افغانستان ان دو ممالک میں شامل ہو سکتے ہیں جس پر صدر ٹرمپ سفری پابندیاں لگانے جا رہے ہیں وہاں سے آنے والے لوگوں کے اوپر، کیونکہ ان ممالک سے دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ رائٹرز کی خبر میں نے بھی پڑھی ہے اور میں نے تو یہی دعا کی ہے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت ہی منفی فیصلہ ہوگا اور اس کے بہت منفی اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ایسن وگن کو ڈیپورٹ نہیں کیا، انہوں نے پاکستانی امبیسڈر کو کیا۔ یہ ایک چیلنج ہے، امبیرسنگ سچویشن ہے۔ تو ایک جو ہمیں بہت چیلنج نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہندوستانی نژاد کے لوگ ہیں ان کی تعداد فیصلہ ساز اداروں میں بڑھ گئی ہے، کابینہ میں بھی بڑھ گئی ہے، اور پاکستان کے ساتھ ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ہلو دوستو، سواگت آپ سبھی کا اے پی گین چینل پہ۔ تو فرینڈز، آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو۔ تو دوستو، اس سے میں پاکستانی میڈیا پہ ایک ایسی خبر نکل کے آ رہی جسے دیکھ سن کر کے پاکستانی کافی شاکڈ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں گئے ایک پاکستانی راجدوت کو، یعنی پاکستانی ایمبیسڈر، جو کہ بتایا جا رہا ہے کسی پرسنل کام سے گیا تھا، اس کو امریکن اتھارٹی نے امریکہ کے اندر یعنی ایئرپورٹ سے امریکہ کے اندر گھسنے نہیں دیا اور اس کو ایئرپورٹ سے ہی واپس ڈیپورٹ کر دیا ہے، جو کہ اوبویسلی معنی رکھتی ہے، کیونکہ امریکہ نے کسی انڈیویجول پاکستانی کو نہیں بلکہ ایک ایمبیسڈر کو، جو کسی دیش کا ایمبیسڈر ہے، راجدوت ہے، جس کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے، اس کو ڈیپورٹ کیا ہے، جس کے بعد پاکستانی میڈیا میں کافی ہلچل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹ 2-4 دن پہلے ہی ایک خبر یہ بھی نکلی تھی کہ امریکہ نے یعنی ٹرمپ سرکار ایک ایسی دستاویز سائن کرنے جا رہی ہے جس کے اندر پاکستانی اور افغانستانی ہیں، دونوں دیشوں کے اوپر امریکہ کے اندر ٹریول بین پہ پابندی لگانے جا رہی ہے۔ تو دوستو، آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹسٹ ویڈیو۔ دوستو، اس وقت ایک بڑی خبر چل رہی ہے، کل رات سے چل رہی تھی۔ پاکستان کے سفیر ہیں جو کہ ترکمانستان میں ہیں، وہ اپنی ایک پرسنل ٹرپ کے لیے لاس اینجلس پہنچے جہاں پہ ان کے پاس ویلڈ ویزا تھا، ایک لیگل ٹریول ڈاکومنٹ تھا، لیکن ان کو لاس اینجلس سے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ ان کا نام ہے کے وگن، کے احسن وگن ان کا نام ہے، اور یہ سمجھ لیں سندھ سے ہیں۔ فارن سروس تو اب بہت لمبی چوڑی ہو چکی ہے۔ 1996 میں انہوں نے پاکستان کے فارن آفس میں سرو کیا، ان کی جوائننگ کی، اور اس کے بعد پھر ایک لمبا کیریئر ہے بڑی جگہوں پہ، نیپال میں، لاس اینجلس میں بھی رہ کے آئے ہیں 2006 سے 9 کے بیچ میں۔ یہ ایک ہی پوسٹنگ ان کے پاس اچھی تھی، اور یہ لاس اینجلس میں ڈپٹی کونسل جنرل رہنا، تو ان کے ظاہری بات ہے پرانے تعلقات وہاں پہ ضرور موجود ہوں گے، تو وہ شاید اپنے تعلقات کو گرین کرنے جا رہے ہوں گے، یا بچے پڑھ رہے ہوں گے، یا کوئی رہائشی سلسلہ ہوگا، تو وہاں پہنچے تو وہاں پہ ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ یہ ابھی ظاہری بات ہے ان کو ترکمانستان میں ایمبیسڈر بھیج دیا گیا تھا، اور وہ وہاں پہ تھے۔ اب جب یہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر یہ تھوڑی سی بات چلی تو انہوں نے کہا جی پاکستان کے ایمبیسڈر کو امریکہ سے نکال دیا گیا۔ تو پہلے تو کیونکہ ہمارے دماغوں میں وہ چیز چل رہی تھی کہ جی امریکہ پاکستان کو اورنج کیٹیگری میں ڈالنے لگے، تو جب اورنج کیٹیگری والی بات چل رہی تھی، اوپر سے یہ میڈیا کی خبر آنا شروع ہو گئی، تو پاکستانی تو سارے جو ہے نا وہ ایک دفعہ تھوڑے سے پینک کریٹ فرینکلی سپیکنگ ہو گئی۔ لیکن ظاہری بات ہے امیڈیٹلی انہوں نے اس ساری کی ساری سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ یہ کیا ہے اور یہ ایک انڈیویجول واقعہ ہے۔ تو جو ان کے بارے میں مجھے کسی سورس سے پتہ چلا، کوئی فائنینشیل مسئلے ہیں ان کے وہاں پہ امریکہ کے اندر شاید، جس کی وجہ سے ان کو وہاں پہ سے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ اور ظاہری بات ہے پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار اور آمنہ بلوچ جو ہیں، ان کو بتایا گیا اس سلسلے کے اندر، اور
हमारा जो कॉन्सुलेट है लॉस एंजलिस के अंदर वो भी इस मसले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और सुनने में आया कि उनको अब वगन को इस्लामाबाद बुला लिया गया है और कि हमें बताएं, क्योंकि ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है ना, बिकॉज ही इज़ एन एम्बेसडर। सो अब मेरा ख्याल है कि इसमें ये जो एम्बेसडर साहब हैं हमारे, जारी बात है वो अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे, पोजीशन क्लियर करके बताएंगे कि भाई साहब मुझे उन्होंने क्यों डिपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने एहसन वगन को डिपोर्ट नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को किया। अगर तो एहसन वगन साहब जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद जाते, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता, तो इट वुड हैव बीन फाइन। सो ये एक चैलेंज है, एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। आज एक खबर बहुत ज़्यादा मतलब है कि कहते हैं ना शायद सुर्खियों की जीनत बनी हुई है कि रॉयटर्स बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी है, उसने ज़राए के हवाले से कोट करते हुए कहा है कि जी इस बात का इम्कान है कि अफ़गानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान पर भी अमेरिका जो है अगले हफ्ते जो है सफरी पाबंदियाँ, ट्रैवल बैन लगा सकता है। आपके ख्याल में इस खबर को आप कैसे देखते हैं? रॉयटर्स की खबर मैंने भी पढ़ी है और मैंने तो यही दुआ की है कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही मनफी फैसला होगा और इसके बहुत मनफी असरात मुरतब होंगे। अच्छा, तो आपके ख्याल में क्या इसके मतलब मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? मुहर्रिकात तो कई हो सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको बताऊंगा कि अभी जो है ये बहुत हैरत की बात होगी अगर वो ये इस किस्म की कोई पाबंदियाँ पाकिस्तान के ऊपर बिलखसूस लगाते हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान का और अमेरिका का ताउन सामने आया है, जो आईसिस के एक ऑपरेटिव को अमेरिका मुंतकिल किया गया है। ये ठीक है, वहाँ अगर काबीना की तरफ से दबाव आ रहा है तो एक जो हमें बहुत चैलेंज नज़र आ रहा है, बरसों से था, अब बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है, वो ये है कि जो हिंदुस्तानी नजात के लोग हैं उनकी तादाद फ़ैसला साज़ इदारों में बढ़ गई है, काबीना में भी बढ़ गई है, और पाकिस्तान के साथ उनकी कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि यह है कि वो गाहे बगाहे हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि पाकिस्तान मुखालिफ फ़ैसलों को आगे बढ़ाया जाए। आपको याद होगा कि 1 जनवरी 2018 को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सदर ट्रंप ने ही 2 पाबंदियाँ लगाई थी। एक ये कि किसी किस्म की माशी इमदाद नहीं मिलेगी, और दूसरे जो फ़ौजी असलाह की तरसील थी, वो पाबंदियाँ आज तक पूरे तरीके से नहीं उठी हैं। लेकिन उस गुज़श्ता बरस, बल्कि उससे पहले जब निकी हेली मुतहर्रिक थी, वो हिंदुस्तानी नजाद हैं, पहले एक वहाँ उनके सूबे की गवर्नर भी रह चुकी हैं, तो उन्होंने अपनी कैंपेन के दौरान ये कहा कि उन्होंने ये तजवीज़ सदर ट्रंप को दी थी, और बल्कि उन्हें आमादा किया था कि वो इस किस्म का फ़ैसला करें। ये जो आप मुहर्रिकात की बात कर रहे थे, तो उनमें एक मुहर्रिक ये भी हो सकता है।